میرے ماں باپ نے جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ 3 دن آ رہے ہیں، پورا ہو گیا ہے، اب میں باقی جو وقت بچے گا یا قرآن پاک کی تلاوت کروں گا یا محمد عربی پہ درود و سلام پڑھوں گا۔ میں نے کہا افطاری کر لینا، کہنے لگا مجھے مسجد بتا دو، میں جا کے اللہ اللہ کرتا ہوں، مجھے شام کو لے آنا۔ افطاری ہمارے ساتھ اس کی طے ہو گئی، مسجد چلا گیا، مغرب بعد لینے گیا تو کہنے لگا عشاء کے بعد آنا، اب تو میں نے پانی سے افطار کر لیا، کھانا کھانے جاؤں گا تو جماعت رہ جائے گی۔ کہتے ہیں عشاء کے بعد میں لایا، اس کو کھانا کھلایا، رات گہری ہو گئی تو میں نے کہا تو سو نہیں جاتا؟ کہنے لگا کوئی عرض نہیں، کبھی دور مزدوری کرنے نکل جاؤں تو رہ بھی جاتا ہوں، گھر والوں کو پتا ہے۔ کہتے میں نے مسافر خانہ کھولا، یوں سمجھیے ڈرائنگ روم بیٹھک میں نے کھولی، اس کو سلا دیا، میں اور میری بیوی اپنی معذور بیٹی کو روٹی دینے گئے اور ہم نے جا کے اس کو کھانا کھلایا جو ٹانگوں سے معذور تھی، اور ساتھ کہا کہ بیٹی آج بڑا پرہیزگار جوان ہمارا مہمان ہے، آج چڑھتی جوانی اور تقوی کی روشنی اس کے چہرے سے چمکتی ہے، کیا بات ہے، بڑے ہی اچھے گھرانے کا تربیت یافتہ ہے۔ کہتے ہیں بچی کو کھانا کھلا کے لوٹے، اپنے کمرے میں سو گئے، بیٹی اپنے کمرے میں لیٹ گئی، ترس گئے تھے کہ بیٹی قدموں پہ چلے۔ تہجد کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی، بڑی بے چینی کے ساتھ اٹھے میاں بیوی، کون ہے؟ بیٹی کی آواز آئی ابا جی دروازہ جلدی کھولیں۔ کہتے ہیں کلیجے پھٹنے لگے، ذہن بکھرنے لگے، سوچے ہیں کہ وہ 2-1 منٹ ہمارے اوپر پہاڑ بننے لگے۔ دروازہ کھولا تو وہ بیٹی جس کے لیے ترس گئے تھے کبھی چلے گی، وہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑی ہے، کبھی دوڑ کے ادھر جاتی کبھی دوڑ کے ادھر آتی۔ بیٹیاں پریشانی کا فون کر دیں تو پھر بھی آنسو نکل آتے ہیں، اور بیٹی گھر میں خوشی آ جائے تو پھر بھی ماں باپ رو کے ہی شکر ادا کرتے ہیں، ان کے لیے روتے ہی رہتے ہیں۔ کہتے ہیں میں تڑپ گیا، بیوی بھی رونے لگی، بیٹے یہ کیا ہوا؟ ہم تو مایوس ہونے لگے تھے معاذ اللہ کہ اب تو ٹھیک نہیں ہوگی، کیا ہوا؟ کہنے لگے ابا جی اماں جی آپ نے بتایا نا نیک جوان آیا ہے، نیک آیا ہے، تو میں آپ چلے گئے تو میرے دل میں خیال آیا اے اللہ اگر وہ واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفائی عطا فرما دے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے اللہ صحت ہی دے دے۔ کہتے ابھی میری دعا بھی پوری نہیں ہوئی کہ میرا وجود حرکت کرنے لگا، اور یہ دیکھو میں اٹھ کے کھڑا ہو گئی ہوں۔ کہتے ہیں ہم لوگوں نے یہ دیکھا تو بھاگے اس کے کمرے کی جانب، جب دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا، آگے گئے تو پلنگ خالی تھا، ایک رکا چھوڑ گیا ہے۔ کہنے لگا مجھے پتا ہے میری حقیقت کھل گئی ہے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اگر تمہیں مجھ سے ذرا بھی پیار ہو گیا ہے تو پھر میرے پیچھے نہ بھاگنا، اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا، پھر گناہوں سے توبہ کر لینا۔ کہا وہ تربیت یافتہ جوان آیا ہے اور مجھے بدل گیا ہے۔ میرے بھائی ماں باپ کی ذمہ داری اولاد کو نکھارنا ہے، ان کو سنوارنا ہے، روزی روٹی کی ذمہ تو اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہوا ہے، جو ڈیوٹی اللہ کی تھی وہ معاذ اللہ ہم نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ اولاد کو رزق حلال کی تربیت کریں، انہیں حکم دیں کہ وہ ہاتھ نہ پھیلائیں، انہیں کہیں کہ وہ محنت کر کے کھائیں، لیکن اصل تو ان کا اخلاق سنوارنا ہے۔ بچے ہمارے ان کی پوزیشن اتنی خراب ہو جاتی ہے، ہم لاڈ پیار میں اتنا ضدی کر لیتے ہیں، جب جس بچے کا ماں باپ کے ساتھ گزارا نہیں، بتلائیے وہ بیوی کے ساتھ گزارا کرے گا؟ جس کا ماں باپ کے ساتھ وقت نہیں گزرتا وہ بہن بھائیوں کے ساتھ گزارے گا؟ جس کا ماں باپ کے ساتھ وقت نہیں گزرتا وہ کولیگز کے ساتھ وقت گزارے گا؟ کس طرح وہ اپنے آپ کو، میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی کہ ماں باپ اپنے بچے کی تربیت کریں، انہیں اللہ سے جوڑیں۔ تکلیف میں وقت گزارا جناب اسماعیل نے۔ ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ 13 سال حضرت ابراہیم پلٹ کے گئے نہیں بیٹے کا پتہ لینے، لیکن جب بھی بیٹے نے ماں سے باپ کے بارے میں پوچھا کہ میرے والد کیوں نہیں آتے تو ماں نے ایک ہی لفظ کہا، بیٹے جناب ابراہیم اللہ کے نبی ہے اور اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ گئے ہیں۔ ایسی تربیت، ایسی ٹریننگ، بچے کے ذہن کو بدل ڈالا، اسے اللہ والا بنا لیا۔ اور ہمارے مفسرین نے بحث کی ہے کہ جناب اسماعیل جو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو تیار ہو گئے، ان کے سینے میں جو رب کریم کا اتنا پیار موجزن ہوا کہ وہ گردن کٹانے پہ تیار ہو گئے، تو فرماتے ہیں یہ تربیت جناب ہاجرہ کی تھی، یہ ٹریننگ حضرت وہ فیضان نظر تھا، یہاں کے مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ میرے بھائی یہ جناب ہاجرہ نے تربیت دی۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں کہ میرے نبی کریم کی مسجد نبوی میں وہ حدیث کے استاد رہے، حضرت ربیعہ بن عبد الرحمن، نبی پاک کی مسجد نبوی میں حدیث کے استاد ہوئے، اور حضرت حسن بصری جو جناب علی کے شاگرد ہیں وہ بھی حضرت ربیعہ کے شاگرد ہوئے، حضرت امام مالک جو 70 سال تک مدینہ اور مکہ میں حدیث پڑھاتے رہے وہ بھی حضرت ربیعہ کے شاگرد ہیں۔ ان کے والد کا نام تھا عبد الرحمن فروغ۔ تاریخ بغداد میں لکھا ہے
کہ بنو امیہ کے دور میں تابعین کے زمانے میں جناب عبد الرحمن بن فروغ گھر سے چلے گئے. ایک روایت ہے بچہ چھوٹا تھا, ایک روایت ہے بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھا, جہاد کرنے چلے گئے. اس دور میں یہ جہاد ہوتا تھا کہ ایک علاقہ فتح کیا تو مسلمان اگلے علاقے میں چلے گئے, اگلا فتح کیا تو اگلے علاقے, ایک کے بعد دوسرے لوگ پلٹ کے نہیں آتے تھے. حضرت عبد الرحمن گئے 30,000 دینار بیوی کو دے گئے, کہنے لگے سنبھال کے رکھنا, اور جہاد کرنے نکلے تو 27 سال تک گھر ہی نہیں آئے, اور 27 سال کے بعد آئے تو حضرت ربیہ محدث بن چکے ہیں, مسجد نبی میں حدیث کے استاد ہیں, بیٹا بہت بڑا شیخ بن گیا ہے. واپس آئے, ہاتھ میں نیزہ ہے, کالی داڑھی تھی ساری سفید ہو گئی, وجود بڑا تگڑا تھا, کمزوری آ گئی. آئے, نیزہ پکڑا ہوا ہے, گھوڑے پہ بیٹھے ہیں, مدینہ منورہ میں گھر ہے, دروازے پہ دستک دی. حضرت ربیہ نے دروازہ کھولا, اندر داخل ہونے لگے تو کہنے لگے بابا تو کدھر گھستا آ رہا ہے؟ کدھر؟ اس نے کہا تو پیچھے ہٹ, تو میرے مکان پہ کب سے قبضہ کر کے بیٹھا ہے. بات تیز ہونے لگی, آواز تھوڑی بزرگوں کی بلند ہونے لگی تو اندر سے زوجہ نے سن لیا. وہ دروازے کی اوٹ سے دیکھنے لگی تو پہچان گئی, کہنے لگی ربیہ پیچھے ہٹ جا, یہ کوئی غیر نہیں ہے, تیرے والد گرامی ہے, یہ تیرے والد ہیں. اندر آئے, باپ بیٹا ملے, عصر کی نماز کا وقت ہو گیا, بڑا روئے. 27 سال کے بعد باپ لوٹا, 27 سال کے بعد بڑے روئے. نماز کا وقت ہوا تو حضرت ربیہ جلدی سے وضو کیا, مسجد نبوی شریف چلے گئے. جناب عبد الرحمن فروغ نے ابھی کھانا وانا کھانا تھا, کھانا کھانے بیٹھے تو حکم دیکھے شوہر کیا کرتا ہے. یہ نہیں پوچھا کہ 27 سال حال کیا رہا, پوچھنے لگے میں تجھے 30,000 دینار دے گیا تھا, وہ کدھر ہے؟ تو زوجہ کہنے لگی کھانا کھا لو, عصر کی نماز پڑھ کے آؤ, پھر بتاتی ہوں پیسے کہاں ہیں, آپ کی رقم بڑی اچھی جگہ پہ محفوظ ہے. کہتے ہیں میں نماز پڑھنے مسجد گیا, عصر کی نماز کے بعد میرے نبی پاک کے منبر پر ایک نوجوان بیٹھا ہے. گھر میں تو ان کا انداز ٹوپی پہننے کا تھا نا, سادے عام لباس میں, مسجد نبی میں جبہ پہنا ہے, سر پہ امامہ ہے, خوبصورت لب و لہجے میں رسول اللہ کے منبر پر بیٹھ کر, نبی پاک کے منبر پر بیٹھ کر. پتہ نہیں آپ کو اس بات کی لذت نصیب ہو رہی ہے کہ نہیں, عام جگہ نہیں, نبی پاک کے حضور کے منبر پر بیٹھ کر نبی پاک کی حدیثیں سنا رہے ہیں. اتنا بڑا مقدر. کہتے ہیں حضرت امام مالک جیسے لوگ, خواجہ حسن بصری جیسے لوگ کاغذ قلم لے کے حدیثوں کی سماعت کر رہے ہیں, ان سے درس لے رہے ہیں. جناب عبد الرحمن کہتے ہیں میری نظر اٹھی, کچھ بوڑھا ہو گیا تھا, کچھ اس وقت وہ ٹوپی میں سادے لباس میں تھے, پہچان نہ پایا. ایک شخص سے پوچھا یار ہے تو جوان پر اس کے چہرے کی نورانیت میرے دل کو بھا گئی ہے تو جوان پر اس کا حدیثیں بیان کرنے کا انداز میری طبیعت کو گھائل کر گیا. یہ کون ہے جو نبی پاک کی مسجد میں بیٹھ کے حدیثیں بیان کر رہا ہے؟ تو کہتے ہیں امام مالک کہنے لگے بابا جی چپ کر جاؤ, ہمارے استاد کے بارے میں اونچے لب و لہجے میں بات نہ کرنا, دیکھتے نہیں کتنے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے خاموشی سے. تو میں نے کہا مجھے بھی تو بتا دو نا ہے کون. تو کہنے لگے کوئی عبد الرحمن فروغ نام کے بزرگ ہیں, یہ ان کے بیٹے ہیں, ربیہ نام ہے. کہتے ہیں جب لفظ کہے تو میرے آنسو چھلک کے باہر آئے اور میں حضور کی مسجد میں گر گیا اور رونے لگا کہ یہاں اور میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر اور میرا بیٹا. کہتے ہیں میں تڑپ کے گھر گیا اور گھر جا کے میں نے اپنی بیوی کو جب دیکھا تو میرے آنسو نکل گئے. میری بیوی سمجھ گئی کہ یہ میرے محدث بیٹے کو دیکھ آیا ہے. کہتے ہیں بیوی رو کے کہنے لگی میں نے آپ کے 30,000 دینار آپ کے بیٹے کو مصطفیٰ کریم کی حدیث کا استاد بنانے میں خرچ کر دیے. میں نے وہ 30,000 دینار خرچ کر دیے, 30,000 دینار آپ کا بیٹا میں نے. تو کہتے ہیں میں اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا, میں نے کہا قربان جاؤں, میں اگر اللہ کے دین کے رستے میں تھا تو نے میرے ساتھ نیکی کی ہے, میرا بیٹا بھی دین کے رستے پہ لگا دیا. میرے بھائی اللہ سے جوڑا, اللہ سے جوڑا. ان لوگوں نے اپنی اولادوں کو رب کریم والا بنایا, ان لوگوں نے اپنی اولادوں کو. اور پھر جب ارشاد فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی برائی, ایک لقمہ حرام سے بھی وہ لوگ بچے. اور پھر جو آیت نمبر 18 نے کہا کہ وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, بیٹے منہ پھیر پھیر کے نہ جا, پھیر پھیر کے نہ جا. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہم تربیت دیتے ہیں, کہتے ہیں اس بچے کے ساتھ نہ پھرا کر, یہ غریب ہے, اس کے ساتھ نہ پھرا کر. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, حضرت لقمان بیٹے سے کہتے ہیں منہ پھیر پھیر کے لوگوں سے بات نہ کر اور اکڑ اکڑ کے نہ چل. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ, اللہ کو وہ پسند ہی نہیں جو اکڑ اکڑ کے چلے اور اترائے. ابھی بھی رواج ہے, کہتے ہیں دوستی لگانا تو اپنے برابر کے دوستوں سے, ایسے نہ ہو ہمارا سٹیٹس ہی نہیں. ابھی بھی وہ فرق, جو تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو,
आजिज़ी का दरस दिया अपनी औलाद को, आजिज़ी का, उनको अदब सिखाया, उनको इनकिसारी सिखाई, लोगों के अंदर मिल बैठने का दर्स दिया। जो आदमी इनकिसारी वाला होता है, आजिज़ी वाला होता है, यूं समझो उसे शहद लगा हुआ है, दुनिया खुद उसके पीछे भाग भाग के आती है। जो सबके साथ उसने सलूक करने का आदी होता है, लोग उसके गर्विदा हो जाते हैं। लेकिन जिस आदमी को आप अकड़ना सिखा दें, जिस बच्चे को आप कहें बस तू है और कोई भी नहीं, उसकी अपनी जिंदगी भी उसके लिए परेशानी वाली हो जाती है। मेरे नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी बाप ने अपने बेटे को जो सबसे अच्छा तोहफा दिया है वो ये है कि उसने अपने बच्चे को अच्छा अदब सिखा दिया है, अपने बच्चे को अच्छा। हजरत लुकमान कहते हैं, बेटे मुंह फेर फेर के बातें न करना, जमीन पे अकड़ अकड़ के न चलना, अल्लाह को अकड़ने वाले लोग पसंद। हारून रशीद ने इमाम निसाई की ड्यूटी लगाई कि मेरे बेटे को हदीस पढ़ाएं गारा आके। तो इमाम निसाई कहने लगे ये नबी पाक का दीन है, ये मैं इसको रुसवा नहीं कर सकता, जिसने पढ़ना है मेरे पास आके पढ़े, और जहां सब बच्चे बैठते हैं वहीं पढ़े। हारून रशीद कहने लगा, हुजूर आप क्या समझते हैं, मैंने भी तो आपको आजमाने के लिए ये जुमला कहा था, ये वहीं आके पढ़ेगा जहां सारे गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। अब तो रोज उस्ताद कटहरे में खड़ा होता है, स्कूल के उस्ताद का तो मुझे नहीं पता, पहले मदरसे का उस्ताद तो रोज बेचारा हाथ बांध के चौधरी साहब ने कहते मेरे मुंडे नु मारे, तू 8,000 का मौलवी है और मेरा बेटा तो 8,000 के रोज गोलगप्पे खा जाता है, मेरे बेटे को तूने मारा है, तुझे अपनी हैसियत का पता है? रोज उस्ताद कटहरे में खड़ा होता है। बच्चे फ्री में मुफ्त में हाफिज जी मुफ्त में हिफ्ज कराते हैं। खुदा जाने मोहतरम कितनी मुश्किल से इदारा चलाता है, और बच्चे के माँ बाप आ कहते हैं बुलाओ मौलवी साहब को, उसकी ताकत कैसे हुई मेरे बच्चे को मारा है। वो मौलवी, वो जो कल दाने लेने आया था, वो आज मेरे बच्चे को मारेगा? ये रवैया है हमारा। हारून रशीद बादशाह ने अपने बेटे को इमाम निसाई के पास पढ़ने बिठाया। एक दिन हजरत कहां लोग कहते बस बस बेटे ठीक है, सीधा सीधा तू दीन सीख के आया, ऐसे किसी दरवेश का मुरीद होना और किसी आलिम की नौकरी करना, अब तू बिल्कुल ठीक है, पीर असा भी रखे ने, ये क्या तेरा तरीका है, तू तो पीछे लग गया है, ये किस तरह का तेरा रवैया है। हारून रशीद बादशाह, हारून रशीद वक्त का मुतलकुल इनाम बादशाह, इमाम निसाई उनके बेटे के उस्ताद हैं। इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह के पास बेटा पढ़ता है। हारून रशीद गुजर रहा था तो बेटा वुजू करा रहा है, शहजादा वुजू करा रहा है उस्ताद जी को, और पैर धुला रहा है। हारून रशीद घोड़े से गुजरा तो उसने देखा खानका के बाहर, मदरसे के बाहर उस्ताद जी वुजू कर रहे हैं और बेटा वुजू करा रहा है, सुराही पकड़ी है, लोटा पकड़ा है, उस्ताद जी पैर धो रहे हैं। हारून रशीद गुस्से से उतरा, साथ बहुत सारे सिपाही थे, उन्होंने कहा कि ये मौलवी को मारेगा, मौलवी को मारेगा कि तू किस तरह मेरे बेटे से ये काम काज करा रहा है। कहते नीचे उतरे और हारून रशीद ने जाके ना जोर से एक थप्पड़ अपने बेटे के चेहरे पे मारा। बेटा कहने लगा अब्बा जी मेरी गलती क्या है? फरमाने लगे तुझे पता ही नहीं तू किस शख्स के पास पढ़ता है, तू पानी डाल रहा है, तेरे उस्ताद को अपने हाथों से अपने पैर धोने पड़ रहे हैं। बेवकूफ, एक हाथ से पानी डाल और दूसरे हाथ से उस्ताद के पैर धो, तुझे पता ही नहीं कि ये शख्स जब नबी पाक की हदीसें बयान करता है तो कईयों को मुस्तफा का दीदार नसीब हो जाता है। ये पता नहीं तू किस मुहद्दिस का शागिर्द है, एक हाथ से पैर पे पानी डाल, दूसरे हाथ से धो, इसलिए कि बांध इल्मो जो करे फकीरी वो काफर मरे दीवाना हो। अगर तूने दुनिया में कामयाब होना है तो इससे फैज़ इल्म हासिल कर। बेटे याद रख, अगर तू इसकी बारगाह में हाजिरी देगा तो तू आगे बढ़ेगा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कितना बड़ा शख्स है, सानी उमर कहा गया, सानी उमर कहा गया इनको। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सालेह बिन किसान एक मुहद्दिस थे मदीने के, उनके शागिर्द थे। बच्चों को हम आज जी कहाँ बच्चे अदब करते हैं, साथ जाकर कहाँ अदब करते। एक स्टूडेंट मुझे कहने लगा जी हम अदब करते थे जब तक उस्ताद ट्यूशन नहीं लेते थे, अब उस्ताद भी तो ट्यूशन लेके पढ़ाते हैं। और मैंने कहा खुदा के बंदे क्या दे सकता है तू उस्ताद को? हजरत अली फरमाते हैं जिसने एक लफ्ज पढ़ाया मुझे गली में खड़ा करके बेच भी सकता है, तूने कीमत क्या डाली है? उस्ताद कुछ भी कर ले, उस्ताद ने तो उस्ताद ही रहना है ना मेरे भाई, लेकिन वो लबो लहजा हमारा मौजूद है। मुझे एक दफा मेरे कॉलेज के लोगों ने बुलाया, कहने लगे आप यहाँ भी पढ़े हुए हैं और मदारस में भी, तो जरा फर्क बयान करें कॉलेज का और मदरसे का, कुछ बयान करें। मेरे टीचर्स भी थे बहुत सारे, तो मैंने कहा माजरत के साथ यहाँ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बात करना, लेकिन एक जुमला मैंने मदरसे और कॉलेज में एक फर्क महसूस किया है। हमारा मदरसे का तालिब इल्म आज भी हमारे जूते उठा के आगे रखता है, वो आज भी उस्ताद की मोटरसाइकिल को टाकी मारता है, आज भी साफ करता है। हमारा मदरसे का तालिब इल्म आज भी उस्ताद को पुश्त नहीं करता, लेकिन कॉलेज का तालिब इल्म पूछता है इस्लामी अतला आया है, अंग्रेजी वाला आया है,
میں نے کہا اس کے تو لب و لہجے میں ادب نہیں ہے، اس لیے میں نے دونوں جگہ وقت گزارا تو میں سمجھا ہوں بڑے حالات خراب ہیں مدرسوں میں بھی، اب وہ کیفیت نہیں رہی جو بزرگوں کی تھی، لیکن پھر بھی اگر ادب ہے تو مدارس میں ابھی بھی ہے، ابھی بھی خانقاہوں میں ادب ہے، یہاں ابھی بھی خیر کی توقع موجود، وہاں سے تو رخصت ہو گیا، وہاں تو معاملہ اور طرح کا ہو گیا الا ماشاءاللہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جناب صالح بن کیسان کے پاس پڑھتے تھے، اسٹوڈنٹ تھے، اور پھر بعد میں آپ ان کے مرید بھی ہوئے، باقاعدہ درس لیتے تھے طریقت کا۔ حضرت جناب صالح بن کیسان کے پاس تعلیم تھی، ان کے والد جناب عبدالعزیز اس وقت مصر میں بہت بڑے تاجر تھے، جناب عمر بن عبدالعزیز کے والد، تو ان کے پاس چھوڑ گئے، کہا میرے بیٹے کی صرف ان کو دین نہ پڑھانا، اس کی روحانی تربیت بھی کرنا۔ ایک دن استاد جی نے عصر کی نماز کا سلام پھیرا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہو گئے، ایک رکعت ان کی رہتی تھی پیچھے، تو آپ نے نماز کے بعد بلایا اور بڑے میٹھے لب و لہجے میں کہا عمر کیا بات ہے تیری ایک رکعت رہ گئی؟ تو کہنے لگے استاد جی میں کنگھی کر رہا تھا، شیشے کے آگے کھڑا تھا، تو آئینہ دیکھتے دیکھتے بال سوارتے سوارتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا، جب آیا ہوں تو لیٹ ہو گیا۔ حضرت صالح بن کیسان رحمت اللہ علیہ نے ان کے والد کو مصر میں خط لکھا، فرمایا آپ کا بیٹا میری پوری فرما برداری نہیں کرتا، کل کو مجھے نہ کہنا تربیت صحیح نہیں ہوئی۔ آج فلاں تاریخ کو اس نے ایک رکعت پوری چھوڑ دی ہے جماعت کے ساتھ، اس لیے کہ وہ کنگھی کر رہا تھا بالوں کی، پوری رکعت چھوڑ دی ہے۔ ابا جی بہت بڑے تاجر تھے، پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مولوی تو پاگل ہو گیا، اس کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا، ابھی بچہ ہو جائے گا سیانا، کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت عبدالعزیز نے وہاں سے ایک شخص بھیجا، پیسے دے کے گھوڑا دے کے، فرمایا مدینے جاؤ، اور سیدھا مدینے آیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو گھر سے اچکا، بلایا نہیں، زبردستی پکڑا، اچک کے گھوڑے پہ بٹھایا، حجام کی دکان پہ لے گئے، فرمایا اس کی ٹینڈ کر دو، نے بال کاٹ دیے اور بال کٹوا کے سیدھے حضرت صالح بن کیسان کے پاس لے گئے، کہنے لگے حضور یہ کھاتا ہے اس کے والد کا، میں نے اس کی ٹینڈ کرا دی ہے، جس بالوں کی وجہ سے اس کی جماعت رہ گئی تھی میں نے وہ بال ہی ختم کر دیے۔ تو اس کے والد کہتے ہیں آپ ذرا ذرا سے بھی بات، ایک ذرہ برابر بھی بچے کے اندر ہم کوتاہی برداشت، ہم اسے سنوارنا چاہتے ہیں، معاشرے کو دینا چاہتے ہیں، ہم ایک خوبصورت انسان بنانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت لقمان کہنے لگے بیٹے تو چہرہ رخسار بدل بدل کے لوگوں سے بات نہ کر، اکڑ کے نہ چل، اس لیے کہ اللہ کو اکڑنے والے پسند، تو کیا کر وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، درمیانی چال چل، آواز کو پست رکھ۔ ہم اپنے بچوں کو میانہ روی کا درس نہیں دیتے، اگر کسی کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں تو وہ بس کہتا ہے میرا بیٹا، میں نے سارے لاڈ دیکھے ہیں، میں نے ہر خواہش پوری کی ہے، یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں، ضرور خواہشات پوری کریں، اگر ہیں تو کنجوسی کرنے سے منع کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بچے کو معتدل رکھیں، اسے دھوپ اور چھاؤں دونوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر زمانے میں کبھی کڑی دھوپ آ جائے تو اسے اندازہ ہو کہ میں نے یہاں کیسے کھڑے ہونا ہے، اس کو درمیانہ اور میانہ روی کا اسے درس دیں، اسے پتہ ہو، وہ نرم دل بھی ہو اور برائی کے مقابلے میں ڈٹ جانے کی طاقت بھی رکھتا ہو۔ بچے کو درمیانہ رستہ، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما عالم نقتصدا، جو درمیانی چال چلتا ہے وہ کبھی تنگ نہیں ہوتا، اور خیر الامور اوسطها، سب سے بہترین رستہ وہ ہے جو درمیانہ ہوتا ہے، اس میں افراط و تفریط نہیں ہوتی۔ بچوں کو درمیانہ پن سکھائیں، ان کو ان کے لب و لہجے کے اندر ایسا مزاج پیدا کریں کہ جس کے اندر وہ اپنی دنیا کے اندر بڑے سنور کر، بڑے نکھر کر وہ ترازو لے کے نکلیں تو وہ پورے عدل کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ اور فرمایا وغضض من صوتک، آواز کو پست رکھ، چلا چلا کے نہ کبھی بچوں سے بات کریں اور نہ کبھی بچوں کی بات سنیں۔ بچوں کے لب و لہجے میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے، ان کی آواز کا بھی ادب ہے، ان کی آواز، ان کو بولنے کا بھی ڈھب سکھائیں، ان کو بتلائیں کہ تم نے گفتگو کیسے کرنی ہے، اس لیے کہ ارشاد فرمایا ان انکر الاصوات